ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب آج اگلا ایک ریفرنس میں لا رہا ہوں اسی باب میں، اور وہ بھی بڑا عظیم کلام ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا کرم اللہ وجہہ الکریم. اور یہ آپ کا کلام، یہ خطبہ کہیے، کلام خطبہ نمبر 200 ہے. مولا علی شیر خدا کا یہ کلام مندرج ہے خطبہ نمبر 200 میں. مسودہ وہی میں نے آپ کو بتا دیا، طبع مصری طبع ہے مفتی محمد عبدہو کی شرح کے ساتھ، مطبعۃ الاستقامہ. اب اس میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی حقیقت خلافت کو جو خلفائے راشدین کی اور پہلے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی تصدیق کرتے ہوئے خلافت کی حقیقت کو پھر بیان کیا ہے. اگر ہم مولا علی شیر خدا کے ان تمام خطبات کو سامنے رکھ کر تعصب کی اینک اتار دیں اور اپنے ذہن میں خود ساختہ پہلے سے گھڑے ہوئے مفروضات اور امامت و خلافت کے تصورات، جن کے بارے میں نے کہا کہ 300 سال بعد جا کے وضع ہوئے، اگر ان کو ایک طرف رکھ دیں اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام خطبات کو سامنے رکھ لیں جہاں آپ خود وضاحت کرتے ہیں جا بجا، تو یہ مسئلہ خلافت و امامت بھی حل ہو جاتا ہے، اور خلفائے راشدین کی خلافت کا حق ہونا بھی ہر شک و شبہ کی غبار سے بالا ہو کر ثابت ہو جاتا ہے. اب یہ خطبہ نمبر 200 ہے، اور یہ آپ نے کلام فرمایا ہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان سے کلام کیا ہے. اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے جب وہ بیعت کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، اسی طرح مہاجرین و انصار کی شورا نے آپ کی خلافت پر اجماع کیا، وَسَمُّوهُ اماماً، اور آپ کو امام اور خلیفہ نامزد اور مقرر کر لیا بالاجماع. تو ان بیعت کرنے والوں میں حضرت طلحہ بھی شامل تھے، حضرت زبیر بھی شامل تھے. تو آپ کی خلافت کی بیعت کرنے کے بعد وہ پھر بعد ازاں منحرف ہو گئے، اور ایک عرصہ جنگ جمل تک منحرف رہے. بعد ازاں پھر وہ تائب ہوئے اور انہوں نے دوبارہ بیعت خلافت کی. جب وہ منحرف تھے اور ان کی شکایت یہ تھی کہ مولا علی شیر خدا نے ہماری بیعت خلافت ہو جانے کے بعد ہم سے مشورہ لینا ترک کر دیا ہے، اور امور خلافت میں ان دونوں کو شریک کرنا، استعانت کرنا، شریک کرنا، ان کی ذمہ داریاں دینا اور ان سے مشورہ طلب کرنا یہ چھوڑ دیا ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ہٹ گئے، منحرف ہو گئے اس بیعت سے. اس موقع پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے گفتگو کی ہے. اب یہ خطبہ جو مولا علی شیر خدا نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، یہ سننے والا ہے، یہ بھی خلافت کی حقیقت کو مبنی بر مشاورت قرار دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا واللہ، اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ خلافت کا منصب منصوص نہیں ہے، نہ نص پر مبنی ہے نہ کسی وصیت پر مبنی. یہ صحابہ کرام کے فیصلے سے خلافت منعقد ہوتی ہے. اب آپ دیکھتے آئیے کتنے خطبات اور حوالہ جات ریفرنسز میں دے چکا ہوں اور دیتا جا رہا ہوں. اب یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں، ابھی تو میں یہ سارے ریفرنسز خود نہج البلاغہ سے دے رہا ہوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اپنی زبان مبارک کے ارشادات اور فرمودات ہیں. فرماتے ہیں واللہ ما کانت لی فی الخلافت رغبۃ ولا فی الولایت اربۃ. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے تو نہ خلافت میں کوئی رغبت تھی، مجھے خلافت کے منصب کے لیے کوئی طلب اور کوئی رغبت نہ تھی، اور نہ ہی ولایت یعنی حکمرانی میں کسی قسم کی کوئی غرض اور کوئی حرص مجھے دامنگیر تھا.
اور یہ بات آپ نے اللہ کی قسم کھا کے کہی ہے۔ اب آپ ایک طرف دیکھیے، ایک عقیدہ رکھنا چاہیے، یا مولا علی شیر خدا کو سچا مانا جائے یا معاذ اللہ اس کے برعکس مانا جائے۔ اگر آپ مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ جھوٹا مانیں گے تو آپ کا ایمان جاتا رہے گا کہ وہ ان خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں ہیں جن کی فضیلت قرآن کی کئی آیتوں میں اور حدیث نبوی میں صریحاً آئی ہے، تو آپ ان کے قول کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ جو کچھ وہ فرماتے رہے بس اوپر اوپر سے فرماتے رہے، اندر ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی۔ تو زبان اور دل میں اگر تضاد ہو تو یہ کذب بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کی طرف جس طرح جھوٹ منسوب کرنا ان کی شان کے منافی ہے، خیانت اور بے ایمانی ہے ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اسی طرح مولا علی شیر خدا کی طرف معاذ اللہ منافقت کو، ظاہر اور باطن کے تضاد کو منسوب کرنا، یہ بھی اپنے ایمان کو غارت کرنا اور اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کی شان سے فروتر ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا تو ذاتی یہ ہے اور ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ مولا علی شیر خدا نے جو بات بغیر قسم کے بھی کہہ دی اس کو آمنا و صدقنا، اس کو ظاہراً و باطناً مبنی بر صدق و صداقت تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس میں توجیہات نکالنا، یہ اوپر سے بات کہی گئی ہے، اندر دل میں ایسے نہیں تھی، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ من گھڑت تصورات ہیں، اور ان تصورات کی اینک چڑھا کر جب آپ مولا علی شیر خدا کے فرمودات کو دیکھیں گے تو آپ قیامت کے دن تک پھر کبھی حق پر نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو اٹھا پھینکیے، یہ مفروضات اٹھا پھینکیے اور سٹریٹ اوے مولا علی شیر خدا کے کلمات، ارشادات اور فرمودات سے رہنمائی لیجیے، اور جو کلمہ ان کی زبان سے نکلا ہے، جو لفظ ان کے ہاتھوں سے نکلا ہے، اس کو حق سمجھیے۔ اب آپ فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، ما کانت لی فی الخلافت رغبت، میں تو خلافت کا طالب ہی نہیں تھا، ولا فی الولایت اربت، اور میں حکمرانی کا حریص ہی نہیں تھا۔ میرا تو اس بات پر ایمان ہے جن کو ولایت روحانی عطا ہو گئی ہو وہ کیوں تخت و سلطنت اور ان چیزوں کے حریص اور طالب ہوں گے؟ وہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت کے تخت کا اور امور خلافت کا اور سلطنت کا اور حکمرانی کا طالب اور حریص ہی نہیں تھا، خدا کی قسم۔ اور ہم یہ بنا رہے ہیں رات دن بیٹھ کر اپنے خطابات تقریروں میں کہ وہ طالب تھے، وہ خلافت مانگتے تھے، وہ دیتے نہیں تھے، ان کا جھگڑے ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور ہم آپس میں ان کے مقابلے اور اسی بات پہ تناؤ بنا رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ہم ان کو اپنے عظیم مقام و منصب سے کتنا نیچے گرا رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صالحین مولا علی شیر خدا کے جنہوں نے قدموں کی خیرات پائی ہو اور مولا علی شیر خدا کی ولایت کی گرد جنہوں نے لے لی ہو، وہ لوگ بھی تخت و سلطنت اور خلافت کی طلب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے درجے تو کہیں بلند ہیں۔ وہ تو ایک ٹھوکر مار دے مولا علی شیر خدا تو ہزاروں سلطنتیں کریٹ کر کے رکھ دیں، اور ایک ٹھوکر جلال میں مار دیں تو تخت و سلطنت پہ بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو زمین بوس کر دیں۔ ایسا سلطان، ایسا ولی، ایسا امام، ایسا حاکم روحانیت کی دنیا کا، وہ کیوں حریص اور طالب ہوگا اور ان چیزوں پر جھگڑا کرے گا؟ عام درجے کے اولیاء اس چیز سے مبرہ اور پاک ہوتے ہیں، چہ جائے کہ امام الاولیاء اور فاتح الاولیاء کا مقام ایسا بنا دیں کہ وہ ان پر جھگڑتے رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں خلافت کا طالب ہی نہیں تھا، میری رغبت ہی نہیں تھی، اور حکمرانی کا کوئی حرص نہیں تھا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔